السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اسلامی تہذیب، اسلامک کلچر یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اسلامی تہذیب کے مطابق اور اسلامک کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کے جو نوجوان حضرات ہیں، انہیں اسلامی تہذیب اور اسلامک کلچر کے بجائے یورپین تہذیب اور ویسٹرن کلچر یہ زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ یورپین تہذیب کو اپناتے ہیں، اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں، اسلامک کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسلامک کلچر ہی کا ایک حصہ ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ جی ہاں، بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے، اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بہت سے طبی اعتبار سے بھی، میڈیکلی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر پوچھیں گے کہ بھئی بیٹھ کر پیشاب کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تو وہ آپ کو ترتیب اور وہ سارے فوائد گنائیں گا۔ اور کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جہاں پر میڈیکلی اعتبار سے کھڑے رہ کر پیشاب کرنے میں نقصان ہیں، وہیں پر بہت سارے نقصان پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بھی ہیں، کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی صورت میں چھینٹے وغیرہ بدن پر اڑتے ہیں، اسی طرح کپڑوں پر اڑتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے کینسر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ڈاکٹر اور اطباء کا کہنا ہے۔ لہٰذا کھڑے رہ کر پیشاب کرنے میں بہرحال بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے ڈاکٹر اور اطباء بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی تہذیب میں جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کے فوائد پر غور کرو گے تو ویسے ہی آپ ان کو اختیار کر لو گے، اور مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو آپ چھوڑ دو گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور فوراً ویسٹرن کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ویسٹرن کلچر چل رہا ہے، یورپین تہذیب چل رہی ہیں، تو بس انہی کے باتوں میں آ کر اسی کو آپ پسند کرتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنا بغیر شرعی عذر کے یہ مکروہ اس کو علماء کرام نے قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو اغیار کی تہذیب ہونے کی وجہ سے اور غیروں کا شیوا اور طریقہ ہونے کی وجہ سے اسے مکروہ تحریمی بھی قرار دیا ہے۔ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب۔ عموماً عامت العلماء کا کہنا تو یہ ہے کہ بہرحال یہ مکروہ تنزیہی ہیں، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہیں اور اغیار کی تہذیب بن چکی ہیں، اس لیے اگر کوئی کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال چاہے مکروہ تحریمی ہو، مکروہ تنزیہی ہو، لیکن چونکہ یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے کھڑے رہ کر پیشاب کرنا، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ نیز جسمانی اعتبار سے، طبی اور میڈیکلی اعتبار سے بھی چونکہ بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے اس سے بھی اعتراض اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب کرنے ہی کی تھی، کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی نہیں تھی۔ جو چند روایات میں جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا ہے، تو بہت سارے لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا کہ آپ نے کھڑے رہ کر پیشاب فرمایا، تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنا یہ اسلامی تہذیب ہے۔ لوگ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر پیشاب کیا کرتے تھے، تو تم اس کی بات کو سچ نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اس امت کی ماں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب تھی دوسرے لوگ اتنے قریب نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب ہی کرنے کی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جو کہ ترمذی شریف ہی کی روایت ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔
اس روایت کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ میں کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، کہ اے عمر کھڑے رہ کر پیشاب مت کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، کہ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے رہ کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے۔ اب یہ جو چند لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا ہے اور روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، بے شک روایتیں ہیں، لیکن محدثین نے ان تمام روایتوں کو کسی خاص بات کے اوپر محمول کیا ہے۔ جیسے بعض روایتوں کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا۔ اسی طرح بعض روایتوں کے تعلق سے محدثین نے تعویل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں درد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا۔ اسی طرح بعض روایتوں کے تعلق سے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پیشاب فرمایا، جہاں پر آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو وہاں پر نیچے گندگی تھی، اگر آپ بیٹھ جاتے تو کپڑے یا بدن کے ناپاک ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب فرمایا۔ تو یہ جو عذر بیان کیے ہیں محدثین نے، ان عذروں کی وجہ سے تو آج بھی کوئی شخص کھڑے رہ کر پیشاب کر سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح کسی کے کمر میں تکلیف ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو ایسے وقت میں کھڑے رہ کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عذر کی صورت میں بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی